तहबंद के नीचे हाथ डालकर दोनों हाथों से अपना आला तनासुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी ही एक अहम वीडियो लेकर आए हैं। नाज़रीन, ये तो मैं पहले दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि वली वो होता है जो सोमो सलात का पाबंद हो। वली वो होता है जिसकी सारी जिंदगी गुजर जाए तो रब्बुल आलमीन के सामने सर को झुकाए हुए गुजर जाए। तो खैर नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो मौलाना साहब वो ये कह रहे हैं कि एक पीर यानी बाबा, अब नाम तो खैर उसका मुझे आता नहीं है, उसके मरीद ने कहीं उसको तंग कर दिया, तो वो जो बुजुर्ग था, वो जो पीर था, अब क्या कहूं, उसने अपने शर्मगाह से उसको मारा। अस्तगफिरुल्लाह। तो आइए नाज़रीन, मैं चाहता हूं उसी की जुबानी हम वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो तुम्हारे बुजुर्गों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने अपने मुरीद को कत्ल किया, और उन मुरीदों को जो बेचारे अपना ईमान बचाने के लिए वहां आए थे, ईमान से भी गए और जान से भी गए। ईमान से इसलिए गए कि वो बुजुर्गों के गुस्ताख होके मरे हैं, तो क्या फायदा हुआ मुरीद होने का? गुस्ताख होके मरे ना, कि भी लोटा नहीं रखा सही। देखिए, तसव्वुफ की जो किताबें हैं उसके अंदर क्या कुछ नहीं आया हुआ, क्या ये चीज़ मख्फी है किसी से? कुफरियात उसके अंदर आए हुए हैं, इतनी फजूलियात आई हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसका नमूना आपको दूं, मैंने अपने कमरे के अंदर हमेशा ये किताबें तसव्वुफ की रखी हुई होती हैं ताकि मैं किसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकूं। मैं आपको एक तसव्वुफ की किताब अभी देता हूं। सर, ये किताब है जामे करामात। मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो करामत ली जाती है इन्हीं में से ली जाती है। जितने रसाइल हमारे यहाँ मिल रहे होंगे उसके अंदर रेफरेंस आप नॉर्मली देखेंगे जामिउल करामात का होगा। अच्छा, इसके जो मुसन्निफ है उनका नाम है अल्लामा मोहम्मद यूसुफ निबहानी। आपको मालूम है बहुत बड़े आलिम दीन थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतने बड़े आलिम दीन थे कि इनके दौर के अंदर उलामा इसकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे कि यार इसकी सोहबत में 5 मिनट बैठ जाओ तो पता चलता है कि यार इल्म का पहाड़ है। लेकिन आ गई किताब एक तसव्वुफ की मंसूब, नाम उसके ऊपर आ गया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ निबहानी साहब का। अब हम नाम से मुतासिर हो जाएंगे, सर नाम से नहीं, तसव्वुफ के अंदर किसी नाम का कोई एतबार नहीं। देखिए किताबों में आप खुद देखो गंद कितना भरा हुआ है। सर बात यह है, इतना बड़ा नाम, और ये बहुत पुराने बुजुर्ग भी नहीं है कि 800 साल पुराने के हों तो हम ये कहेंगे भाई कि, लेकिन एक छोटा सा वाक़या है, आप पढ़ दीजिए, 2-3 लाइनों का वाक़या है, ये आप ज़रा मुझे पढ़ के सुनाएं ताकि हमारा बुनियाद क्या होनी चाहिए, मैं वो बुनियाद आपको क्लियर करूं। ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये पढ़ें ज़रा। सर कह रहे ये वो करामत है कि इब्राहिम मस्कूर उस दिन हम इधर नहीं पढ़े। चले लाए मुझे दे, मुझे दे। अंदाज़ा करें, यानी कि ये मैंने भाई को किताब दी है, ये मैं आपसे कैमरे से मुखातिब हूँ, मैंने इनको किताब दी, ये वाक़या पढ़ भी नहीं सके, कह रहे हैं सर ये लोग सुनेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हमने कुछ सीखना है, कोई मैं लतीफ़ा नहीं सुना रहा, कोई मैं गंदी चीज़ें आपको बताना मकसूद नहीं है, जो समझा रहा हूँ वो दिमाग में बिठाएं। सर वो ये है कि करामत सुना रहे हैं, और करामत ये है कि एक दिन हमाम में शेख के साथ गया, मेरे साथ आपका खादिम मोहम्मद दबूसी भी था, रिश्ते में ये शेख की एक बीवी का भाई लगता था। हमाम में हमारे अलावा और कोई ना था। बयान करता है कि मैंने शेख से एक अजीब खर्क आदत करामत देखी, और वो ये कि आपको इस खादिम पर किसी वजह से गुस्सा आ गया था और इरादा किया कि इसे मुनासिब सज़ा दी जाए। शेख ने अपने तहबंद के नीचे हाथ डालकर दोनों हाथों से अपना आला तनासुल पकड़ा, तो वो काफ़ी लंबा हो गया, हत्ता कि कंधों तक, और इससे भी लंबाई हो गई ज़्यादा। फिर इसके साथ इस खादिम को मारना शुरू कर दिया, और खादिम तकलीफ़ की वजह से चिल्ला रहा था। आपने इसे ज़रबे लगाई, फिर छोड़ दिया, और आला तनासुल दोबारा अपनी असली हालत पर आ गया। मैं समझ गया कि खादिम ने ज़रूर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से आपने उसकी सज़ा तादीब दी। जब अलहाज इब्राहिम ने शेख साहब की ये करामत बयान की, उस वक्त शेख भी खड़े थे। आपने मुझसे फरमाया कि इसकी बात ना मानना और इस वाक़े को सच्चा ना जानना। इधर देखो, ये कहते हुए आपने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और अपने आला तनासुल की जगह पर रख दिया। मुझे वहाँ कुछ भी महसूस ना हुआ, हत्ता कि इस कदर भी महसूस ना हुआ कि जिससे मर्द होने का पता चलता हो। इस किस्म की अजीब व गरीब खिलाफ आदत इतनी बातें आपसे देखने में जिसका शुमार मुश्किल है। अल्लाह ताला पे रहम करे
اور آپ کی رضامندی اپنی رضامندی اللہ نصیب کرے. سر ہے شرمندگی والی بات، لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں. کیا آپ کو لگتا ہے ایک عالم دین ہونا دور کی بات ہے، ایک عام مسلمان بھی کتاب لکھ رہا ہو اس واقعے کو کرامت بنا کر کے وہ سنا سکتا ہے؟ سر ٹھیک ہے، یہ بہت سر وہ عجیب ہے، میں اس کا وہ نہیں کر رہا ہوں. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ سر سچی باتیں کو نکال دینا چاہیے. سر یہ کتابیں معتبر کتابیں نہیں ہیں، تصوف کی کتابیں معتبر کتابیں نہیں ہیں، چاہے اس کے اوپر نام بڑے سے بڑا آ جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ سر ان کتابوں میں آئی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہے. اتنا گند، اتنا فحش اس کے اندر بھرا ہوا ہے. ایسی کتابوں سے اعلان برات کرنا چاہیے. سر دیکھیں ایسی کتابوں میں جی سر دو تین سر دیکھیں، پھر وہ سبع سنابل کو اگر آپ دیکھیں سر، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی بڑی تعریف لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتاب بہت زیادہ معتبر ہے، اتنی معتبر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو سر پھر اب سر وہ بات وہی ہے نا کہ ایک بڑے عالم کے سامنے بھی یہ نام آ رہا ہے، اور اب ہم کس پہ اعتماد کریں گے؟ ہم علماء پہ اعتماد کریں گے؟ کس پہ کریں گے؟ غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی علماء سے بھی؟ سر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی بات بس ختم ہو گئی. بس سبع سنابل آپ پڑھو، اس کے اندر یہ ایک واقعہ نہیں 50 اور واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو قابل اعتراض ہے. سر پھر وہ کتاب اتنی افضل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سر واللہ تعالیٰ عالم، اگر ان کی توجہ نہیں گئی غلطی ہو گئی ہوگی. میرا تو وہ منہج ہے ہی نہیں ہے کہ میں کسی ایک بندے کی ایسی تقلید کر رہا ہوں کہ میں بولوں کہ اس نے جو اپنے قلم سے لکھا وہ قرآن لکھا اور سنت لکھا. میرے نزدیک ہر عالم دین ایک ہی پیمانے پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ غلطی بھی کرتا ہے، جہاں غلطی کرتا ہے اس غلطی کی اتباع کبھی نہیں کر سکتے. پھر تو سر انجینئر محمد علی مرزا اس معاملے میں صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں نے پہلا جملہ ہی آپ سے یہی کہا کہ چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر انجینئر علی مرزا بالکل ٹھیک ہے. یہ چھپ رہی ہیں کہ سر یہ یہ کتابیں چھپ رہی ہیں. سر بریلوی حضرات کا سب سے زیادہ ان کے ساتھ جو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے نفرت کا اگر نہ وہ دیکھا جائے، وہ ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس طریقے کی عبارتیں وہ لا کے اوپن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس وجہ سے پھر وہ سب کو برا والا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. سر وہ اب اتنے بڑے بڑے نام ہیں. محترم ہم اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں. سر نام آپ نے مجھ سے سوال کیا چشتی رسول اللہ والا، میں نے کہا بھی غلط ہے، نکالو. جس نے ایسا بولا ہوگا اللہ کو دے گا وہ حساب. کلمہ ہی پڑھانا رہ گیا اور کچھ یاد نہیں آیا. مطلب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی نارمل ہوں، ٹھیک ہے، نشے میں چلا جاؤں گا اور نشے میں جا کر کے میں الٹی سیدھی باتیں کروں گا. اس کو نفسیاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کے عام حالت کے اندر جو چیزیں اندر چل رہی ہوتی ہیں نا، عام نشے کی حالت کے اندر زیادہ تر وہی باہر نکالتا ہے. اگر میرے دماغ میں گند بھرا ہوگا نا تو نشے کی حالت میں وہی گند زیادہ باہر نکل رہا ہوگا، معافی ضمیر نکلتا ہے. سر میں حال کی حالت میں بھی چلا جاؤں تو میرے منہ سے ایسے کفریات کیوں نکل رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہے، کیا استرار ہے؟ ہم یہاں پر عام طور پہ حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک شخص بھوکا پیاسا ایسا تھا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، ایک جانور کو دیکھا تو سر وہاں پر علت بھی تو دیکھیں کیا ہے. علت ایک بندہ بالکل مرنے کے قریب ہے، اچانک اس کو سامنے زندگی نظر آئی، وہ اس قدر ایکسائٹڈ ہو گیا کہ اس کے منہ سے جملہ غلط نہیں. وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو عام حالت ہے بھائی، حال چڑھ گیا، اس کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے بھوکا مرنے والے کو سامنے کھانا دکھ جائے. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی ایسے کوئی بات کی؟ ہاں سنا یہی ہے کہ انہوں نے بھی یہ جو واقعہ ہے ہم نے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو سنا، اس میں نے اس طریقے کی رد کر دینا، بالکل رد. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں میں بیٹا دنیا جان کا گند آیا ہے، کفریات آئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہی جو جامع الکرامت ہے، آپ کسی دن فارغ ہو کے میرے پاس آئیں، میں نے صرف ایک واقعہ سنایا سر، صرف اس کتاب کے اندر سے میں آپ کو اتنے واقعات سناتا ہوں کہ آپ صرف ہنسیں گے. جس طرح یہ ہمت آپ کی نہیں ہوئی واقعات پڑھنے کی، اس طرح وہ واقعات پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. بریلوی جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یقین مانیے جو اللہ رب العالمین کے ولی ہوتے ہیں وہ تو صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک نے بڑی کمال کی باتیں کی ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی فلاح پا گئے مومن جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی رات اگر گزرتی ہے تو وہ مصلے پہ گزرتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ناظرین جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی راتیں بھی کٹتی ہیں تو سجدے کے اندر، قیام کے اندر. تو ناظرین اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو قرآن حدیث کو ہی فالو کرے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے.
تو نبی اللہ کے ولی اگر دیکھنے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھیں، جنہوں نے نماز پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جنہوں نے اگر قیام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اگر رکوع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اگر سجود کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، بلکہ ایک صحیح مسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ، یہ نبی پاک کا پروانہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبی کے گیٹ میں بیٹھ جاتے کہ تاکہ نکلتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور اندر داخل ہوتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک دن، ربیہ آپ سوال کرو، سل، فرمایا سوال کرو، آپ جو مانگو گے میں رب العالمین سے لے کر دوں گا۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام جی اگر لے کے دیتے ہیں تو جنت کے اندر اپنا گوان لے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بکثرت السجود، سجدے لمبے لمبے کیا کرو، نفل نوافل پڑھا کرو، تو جنت کے اندر آپ کو میرا گوانڈ اللہ عطا کر دے گا۔ تو ناظرین یقین مانیے ولی تو وہ ہوتا ہے جو بھی زندگی گزارتا ہے تو قرآن حدیث کے مطابق۔ باقی یہاں پہ ناظرین دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔